بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالفقار علی بھٹو اور غلام مصطفیٰ گھر نے ایک عورت کے گھر سے قرآن مجید چوری کیا تھا۔ یہ عورت کون تھی اور بھٹو کی سیاست میں اس کا کیا کردار تھا؟ یہ واقعہ غلام مصطفیٰ گھر کی سابقہ بیوی اور شہباز شریف کی موجودہ بیوی تہمینہ درانی نے بیان کیا ہے۔ اپنی کتاب مائی فیولر ورلڈ میں تہمینہ درانی پاکستانی سیاست کا ایک اہم واقعہ کچھ یوں بیان کرتی ہیں۔ مسٹر بھٹو کا حسنہ شیخ سے معاشقہ چل رہا تھا، جو کہ ایک طلاق یافتہ مگر انتہائی خوبصورت عورت تھی اور کراچی میں بات آئی لینڈ کے علاقہ میں ریلوے لائنوں کے پاس ہی ایک مکان میں رہتی تھی۔ مسٹر بھٹو اکثر حسنہ شیخ سے ملنے جاتے۔ مصطفیٰ گھر بھٹو صاحب کو وہاں گاڑی پر چھوڑنے جاتے اور پھر مقررہ وقت پر لے آتے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس عورت کے دیوانے تھے۔ اگرچہ مسٹر بھٹو کے حسنہ شیخ سے تعلقات والی بات تب پھیلی جب بھٹو صاحب کا سورج زوال پذیر ہو رہا تھا، پھر بھی سالوں تک یہ معاملہ ایک کھلا راز رہا۔ حسنہ شیخ سے بھٹو صاحب کا معاشقہ تب شروع ہوا جب ایوب کے دور میں بھٹو صاحب وزیر تھے۔ حسنہ شیخ ایک بنگالی وکیل عبدالاحد کی بیوی تھی اور 1971 میں عبدالاحد کو پر اسرار انداز میں قتل کر دیا گیا۔ غالب امکان ہے کہ اسے سرکاری آدمیوں یا پھر البدر اسکواڈ نے ٹھکانے لگایا۔ مسٹر بھٹو کے پیار کی یہ حد تھی۔ حسنہ شیخ پٹھان بنگالی نسل سے تھی۔ وہ بڑی شاندار گفتگو کرتی تھی اور خوبصورت وہ بلا کی تھی۔ سیاسی گہما گہمی کے دنوں میں ہی بھٹو صاحب کا حسنہ سے عشق پروان چڑھا۔ اگرچہ حسنہ ذوالفقار علی بھٹو کے پلے بوائے امیج سے بھی ڈرتی تھی۔ مصطفیٰ گھر بھٹو صاحب کو حسنہ کے مکان پر چھوڑنے جاتا تھا، کیونکہ اس معاملے میں مسٹر بھٹو کسی اور پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ ایک بار جب مصطفیٰ گھر مسٹر بھٹو کو حسنہ کے گھر چھوڑ کر واپس آ گئے تو بھٹو صاحب اور حسنہ کا کسی بات پر جھگڑا ہوا اور یہ اتنا طول پکڑ گیا کہ سابقہ وزیر خارجہ اور مستقبل کے وزیر اعظم پاکستان کے لیے حسنہ نے اسی وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ بھٹو صاحب نے حسنہ کی بڑی منتیں کی اور اسے منانے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی طریقہ گر ثابت نہ ہوا اور حسنہ نے بھٹو صاحب کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ رات کے پچھلے پہر بھٹو صاحب وہاں سے پیدل چلتے ہوئے 70 کلفٹن تک اپنے گھر پہنچے۔ بعد میں انہوں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ رات کو اکیلے پیدل واپس آتے ہوئے انہیں ڈر تھا کہ کوئی بھٹو کو پہچان نہ لے۔ بالآخر بھٹو صاحب جب صدر بنے تو انہوں نے فوراً حسنہ کو بلوا بھیجا۔ مصطفیٰ بتاتے تھے کہ بھٹو صاحب ان دنوں کرسی پر بیٹھے سگار پی رہے ہوتے اور حسنہ فرش پر ان کے قدموں کے پاس بیٹھی ہوتی۔ بھٹو صاحب کا ایک ہاتھ حسنہ کے لمبے لمبے بالوں سے کھیل رہا ہوتا۔ یہ اتنی ذہین تھی کہ مسٹر بھٹو اس کے ساتھ سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے۔ ان کے کئی فیصلوں پر حسن اثر انداز ہوئی تھی، جبکہ حسنہ ایک بہت اچھی نقاد بھی تھی اور ہر بات کے مختلف پہلو بھٹو صاحب کے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی۔ جب حسنہ شیخ کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی تو حسنہ نے بھٹو صاحب پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنے اور اس کے تعلقات کو قانونی تحفظ دے دیں اور اس سے نکاح کر لیں، کیونکہ یہ ان کی بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا۔ بھٹو صاحب نے حسنہ کی بات سنی اور انہیں ایک تجویز دی کہ وہ چونکہ اس سیاسی موڑ پر دوسری شادی کرنے کے اسکینڈل کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ قرآن مجید پر تحریر کر کے دینے کو تیار ہیں کہ وہ حسنہ کو بیوی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ حسنہ نے یہ تجویز قبول کر لی اور پھر بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے اسے قرآن مجید کے ایک ورق پر یہ تحریر لکھ کر نیچے دستخط کر دیے اور حسنہ بھی مطمئن ہو گئی۔ مگر بعد میں جب بھٹو صاحب نے بات پر غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکے تھے اور اپنی سیاسی زندگی اور کیریئر کو داؤ پر لگا چکے تھے۔ انہوں نے فوراً مصطفیٰ گھر کو طلب کیا اور دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ اس وقت جب حسنہ اپنے گھر پر موجود نہ ہو، اس کے گھر سے یہ قرآن مجید چرا لیا جائے،
جس پر بھٹو صاحب نے تحریر لکھ کر دی تھی اور دستخط کیے تھے۔ مکمل منصوبہ تیار کرنے کے بعد واردات ڈالی گئی، مگر اناڑی چوروں کی طرح صرف قرآن مجید ہی چرایا گیا اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ جب حسنہ کو پتہ چلا تو وہ فوراً سمجھ گئی اور بھٹو صاحب پر الزام لگایا، مگر ذوالفقار علی بھٹو مکر گئے اور اس واردات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ بھٹو صاحب کی اہلیہ نصرت بھٹو بھی ان حالات سے واقف تھیں اور وہ محسوس کر رہی تھیں کہ اصل اقتدار تو اس عورت حسنہ شیخ کی چوکھٹ پر دھرا ہے، جہاں اکثر وزراء اور سرکاری افسران دن رات ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بار انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ کر اپنے وطن ایران جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بھٹو صاحب نے مصطفیٰ کھر سے مدد مانگی اور کہا کہ تم جا کر نصرت کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو۔ مصطفیٰ کھر بیگم بھٹو کے پاس گئے اور بھٹو صاحب کی طرف سے معافی مانگی اور یہ ضمانت بھی دی کہ بھٹو صاحب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ آئندہ حسنہ سے میل جول رکھیں گے۔ تب جا کر کہیں نصرت بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کو چھوڑ کر ایران جانے کے ارادے سے باز آئیں، مگر اس معاملے نے ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم بھٹو کے تعلقات میں جو دیوار پیدا کی وہ ہمیشہ قائم رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔